نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج پھر ہم اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ کے نام المحیمن پر بات کریں گے۔ المحیمن کا معنی ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو اپنی مخلوق پر نگران بھی ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان کو امن دینے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہو گیا، ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور توکل کیجئے اس غالب نہایت رحم والے پر۔ کون ہے وہ اللہ جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی قیام کی حالت میں، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں ہم کتنا کم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم رکوع سجود میں ہوتے ہیں تب اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہوتا ہے، کہ ہماری سوچ دل سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں یا نہیں، جبکہ انسان کا تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایمان انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو انسان کے بہت سے گناہ خود بخود کم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات سے آگاہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے غم، دکھ، اس کی دل کی حالت سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بالکل تنہا ہو گئے ہیں، جیسے اگر ہمارا کوئی اپنا فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کے بغیر ہم کیسے رہیں گے، اب ہمارا کون ہوگا۔ لیکن اگر غم کے ان حالات میں بھی انسان کو یہ یاد رہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے حالات، اس کی تکلیف کو جانتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمارا توکل ہر وقت اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ المحیمن کا ایک اور مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی نماز اور دیگر عبادات کے لیے، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجیاں دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو صرف دنیا میں کھپا دو گے اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، یعنی تمہارے دل کے اندر کا خوف اور محتاجی کا احساس دور نہیں کروں گا۔ اسی طرح المحیمن کا ایک اور مطلب امن دینے والا بھی ہے اور ظالم کو مہلت دینے والا، یعنی جہاں اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو ایسے مواقع بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے کام امن و امان کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا، تاکہ بندہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو اسے ملامت کرتی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح محیمن کا ایک اور مطلب گواہ بھی ہوتا ہے۔ الشاہد، نظر رکھنے والا، اپنی مخلوق پر گواہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم نہ کس حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر یہ کہ ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں۔ یعنی انسان قرآن پڑھ یا سن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر بات پر گواہ ہے، تاکہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی جزا دی جا سکے۔ انسان کے اندر اس صفت کا احساس احسان کا رویہ پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے اور ہمارا حق ادا نہیں کرتے، لیکن تب بھی اللہ کی اس صفت پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔